بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت کی جان نکلی ہوئی ہے، بھاگ رہے ہیں، عجیب و غریب کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تازہ خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس امرتا بندیال صاحب کی مدت ملازمت میں کمی کے لیے قانون سازی کا سوچ رہے ہیں۔ عقل پر ماتم کریں یا ان کی عقل پر ہنسیں، اتنے لوگ ہیں، اتنی بڑی کابینہ ہے، ان کو یہ کوئی بتانے والا نہیں کہ آئین میں درج ہے مدت ملازمت چیف جسٹس جج صاحبان کی 65 سال۔ اب کس طرح سے یہ اس کو کم کریں گے، کیا کریں گے؟ آئین میں یہ تبدیلی کر نہیں سکتے، 2/3 میجورٹی ان کے پاس ہے نہیں، لیکن بخلائے پھر رہے ہیں، مارے پھر رہے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، اس اجلاس کا مقصد کیا تھا وہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا کہ صرف اور صرف کہ جی الیکشنز ہم نے نہیں کروانے، اور اس میں سپریم یہ جو کونسل ہے یعنی نیشنل سیکیورٹی کونسل سب سے بڑی کونسل ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، اور اس میں تمام ہماری فوج کے سربراہان جو ہیں، چاہے وہ ہماری ایئر فورس ہے، ہماری نیوی ہے اور آرمی ہے، ان کے سربراہان اس میں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ساحر شمشاد صاحب وہ بھی تھے اس میں۔ تو اب یہ چاہتے تھے، حکومت کا خیال تھا کہ جناب جس طرح عمران خان نے کیا تھا، ان کی حکومت جا رہی تھی تو انہوں نے سائفر وہاں پر لائے، اور پھر اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ سائفر بھی حقیقت ہے اور یہ مداخلت ہے، اور پھر اس کا جو اعلامیہ آیا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ عمران خان صاحب اس پر پھر بات کرتے رہے، جلسے جلوس بھی کیے۔ اب یہ ہوا یہ کہ شہباز شریف صاحب جو گورنمنٹ میں آئے، انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا، اور اس میں کوشش کی کہ دوبارہ سائفر کے حوالے سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ جھوٹ ہے، کچھ ہے نہیں۔ اس میں بھی اعلامیہ میں آیا کہ جی یہ بالکل حقیقت ہے، اور ہم اس کو ریٹریٹ یعنی اس پر دوبارہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ مداخلت تھی اور سب چیزیں اس کو انڈورس کرتے ہیں۔ اب شہباز شریف نے کہا اچھا وہی کام جو مریم صاحبہ کرتی ہیں کہ عمران خان کی کوئی تصویر آ جائے، کوئی ویڈیو آ جائے تو اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں آج کل اجلاس بلائے جا رہے ہیں، کابینہ کا اجلاس، اتحادیوں کے اجلاس، یہ کر وہ کر۔ انہوں نے اب یہ کیا کہ اب نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا کہ جی الیکشن ہو ہی نہیں سکتے، حالات اس کی اجازت نہیں دیتے، نہیں ہو سکتے۔ یہ کام ابھی انہوں نے حال ہی میں کیا۔ وہاں سے ایسی کوئی بات آ نہیں سکی، اب اپنا مقصد وہاں سے حاصل نہیں ہو سکا، پھر بیٹھے کریں تو کریں کیا؟ اب سپریم کورٹ کے خلاف پریس کانفرنس بھی کروا دیں، ہم قانون بھی بنانے جا رہے تھے، اور اس پر 8 رکنی بینچ بنا دیا چیف جسٹس آف پاکستان نے، اس میں میجورٹی بھی نظر آ گئی۔ اس میں جناب اب تازہ خبر آ چکی کہ وہاں تو عمل درآمدی روک دیا انہوں نے کہ صدر دستخط کریں نہ کریں، تو یہ جو سپریم کورٹ کی پاورز ہیں یہ آپ نہیں لے سکتے بینچ بنانے کی، اور چیف جسٹس کی جو اختیارات ہیں سو موٹو کے اور اپیل وغیرہ کا، وہ سارا معاملہ جس میں یہ جا کر جو سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے الیکشنز کروانے کا، اس کو یہ انڈو کرنا چاہتے تھے اس ساری قانون سازی کے ذریعے، وہ نہیں کر سکے۔ اسی لیے اب ان کو یہ سوچیے کہ اچھا مدت ملازمت میں ہی کمی کر دیتے ہیں، چیف جسٹس رکاوٹ ہیں تو ان کو ہم کچھ کر دیں۔ تو چیف جسٹس اس وقت قوم کے وکلاء کے ہیرو بن چکے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کوشش کی کہ ہم ہڑتال کرواتے ہیں۔ انہوں نے ہر ادارہ، دیکھیے معافی کا کیا کام ہوتا ہے، ادارے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں کوئی انڈیویجول نہیں ہوتا، کسی ایک کو آپ مینج کر لیں گے نہیں ہوتا، اداروں کی ایک اپنی ساکھ ہوتی ہے، اور انہی کے اوپر کوئی ریاست کھڑی ہوتی ہے۔ یہ آ کر کیا کرتے ہیں، اداروں کو کمزور کرتے ہیں، اداروں کے درمیان ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں، اداروں کے اندر ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں، یہ ان کی گیم ہوتی ہے۔ سجاد علی شاہ کے ساتھ بھی یہ کر چکے، تو اب ان کی بھی کوشش تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ جی اچھا پاکستان بار کونسل نے ہڑتال کی کال دے دی، فلاپ ہوئی، بری طرح سے فلاپ ہوئی کسی جگہ، حتیٰ کہ میں دیکھ رہا تھا سندھ ہائی کورٹ بار کی طرف سے بھی تھا، تو وہاں پر جو وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنا تو پہلے کبھی رش نہیں دیکھا عدالتوں میں، اتنے جو ریگولر بھی نہیں آتے تھے وکلا وہ بھی پھر آئے۔ تو یہ حال ہوا ہے جہاں پر ہڑتال کی کسی نے جگہ کال دی، اور باقی پاکستان کی تمام بارز نے، چھوٹی بڑی بارز نے، انہوں نے تو ویسے ہی ریجیکٹ کر دیا۔ یہاں پر ان کی ناکامی ہوئی، پھر سپریم کورٹ کے باہر وکلا کی بہت بڑی تعداد، اعتزاز احسن جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے روز آنا ہے، وہ روزانہ پہنچ رہی ہے چیف جسٹس کے سپریم کورٹ کے حق میں۔ اب ان کو کہیں سے کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ اب انہوں نے کیا نیا کام کیا، اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا جی ان کیمرہ کا مطلب ہے کہ جی وہاں کوئی نہیں آئے گا سوائے ممبران کے، اور کوئی ریکارڈنگ کوئی کچھ نہیں ہوگی، بس ایک سیکرٹ، ایک خفیہ کہہ لیں آپ اس کو، وہ اجلاس بلا لیا، اور قومی اسمبلی کا ان کیمرہ اجلاس طلب کیا جی آرمی چیف اور DGI اس میں شریک ہوں گے، یہ بریفنگ دیں گے۔ آرمی چیف جناب عاصم منیر اور DGI بھی جناب اس میں ندیم انجم صاحب، یہ اس میں شریک ہوں گے اور بریفنگ دیں گے۔
اچھا اب یہ کیوں کر رہے ہیں یہ آپ یہ دیکھیے کہ 14 اپریل کو جو الیکشن والا معاملہ ہے جس میں توہین عدالت ہو چکی ہے اور اس میں بھی جو حکم نامہ آیا ہے جس میں بلا لیا گیا ہے 11 بجے جمعے کے دن گورنر اسٹیٹ بینک کو، سیکرٹری الیکشن کمیشن کو، سیکرٹری خزانہ کو، اب آج کا جو فیصلہ ہے حکم نامہ آیا جس میں حکومت کو اڑا کر رکھ دیا، 8 رکنی بینچ آ گیا، چیف جسٹس نے بتا دیا، جو کہتے ہیں ہتھیار ڈال دیے، فلاں کر دیا، تو کل سے تو ڈرے ہوئے ہیں، وہاں تو یہ توہین عدالت کر چکے ہیں، الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اسی لیے اب ان کو قانون آئین توڑنے پڑ رہے ہیں۔ اب یہ دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے اور اب ہم اس پر انفلوئنس ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو نیشنل سیکورٹی کونسل میں منہ کی کھانی پڑی، وہاں سے کوئی اعلامیہ تو اس طرح کا آیا نہیں کہ جی الیکشن نہیں ہو سکتے، بڑی ملک میں حالات خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے، کسی صورت الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اب یہ یہاں پر آ کر یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے ہم کچھ ایسی خبریں نکلوا دیں گے، اور چونکہ اسی دن جو ہے چیف جسٹس اور جو 3 رکنی بینچ ہے ان کی طرف سے یہ الیکشن کا معاملہ بھی دیکھا جا رہا ہے، تو یہ روز ایک کوشش کرتے ہیں بند کمروں میں بیٹھ کر کہ ہم کوئی اس کا مقابلہ کر سکیں یا کچھ اور کر سکیں، لیکن اب ہو ہی رہا ہے ان کو معافی مانگنی پڑ رہی ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ جی میں پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں کہ مجھے جونیئر ججز کا نام نہیں دینا چاہیے تھا، جونیئر ججز پر ہاں نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ سارا اس وجہ سے ہوا ہے۔ یعنی آج جو ججز ہیں وہ 8 رکنی بینچ میں وہ کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ اب حکومت کو مسئلہ یہ ہے کہ جی ہماری بات ہی نہیں سن رہے، وہ یہ تو ججز انڈیپینڈنٹ نکل آئے ہیں، یہ تو نہ فون ہے نہ پیسہ ہے، کوئی چیز نہیں چل رہی، کوئی دھونس دھمکی نہیں چل رہی۔ اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ ناکامیوں کا اعتراف بھی شروع ہو گیا ہے۔ عفنان اللہ صاحب سینیٹر ہیں اور نون لیگ کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا ہے جی ہماری تو قانونی ٹیم ہی بڑی بیکار ہے، بالکل فضول ہے، یہ ان کی ناکامی ہے، کچھ حاصل نہیں ہو رہا جناب، بربادی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کل جمعے کو قومی اسمبلی کا ان کیمرہ اجلاس طلب کر لیا، اسی دن جس دن سپریم کورٹ توہین عدالت والا معاملہ یا جو الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کے احکامات ہیں اس پر عمل درآمد کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا نہ ہم نے پیسے دینے ہیں نہ ہم نے کچھ اور کرنا ہے، تو انہوں نے تو یہ بات واضح کر دی ہے، تو اس لیے اب اس پر ان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے، ان کی چھٹی ہو سکتی ہے، یہ بات اعتزاز احسن صاحب سے لے کر سبھی یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو حکومت ولی کر دی ہے، تو اس لیے اب یہ آرمی چیف کو ڈی جی آئی ایس آئی کو انوالو کر رہے ہیں، یہ اس طرح کے آپٹکس کرنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ کہیں گے کہ جی وہ وہاں جو بریفنگ آئی ہے نا جی اس میں تو پتہ چلا ہے کہ کسی صورت بھی الیکشن کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتے الیکشن۔ اب یہ بڑے طریقے سے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو اس میں انوالو کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اصل گیم ہے۔ اب یہ اس لیے دوڑ بھاگ رہے ہیں کہ وہاں سے اب کچھ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل سے نہیں مل سکا، یہاں سے ہم بریفنگ کے تھرو اس طرح کا کوئی کام کروا لیں گے اور جناب ہم بچ جائیں گے۔ نہیں بچت ہو سکتی اس سے بھی، جو بھی آئے گا وہ کسی ادارے سے ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی رکاوٹ بنے گا، کیونکہ یہ جو حکم نامہ آیا ہے اس میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جس نے معاملت کی، جس نے حکومت ولی کی، یہ بڑا واضح ہے، قانون واضح ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے نتائج ہوتے ہیں، تو اس میں بڑا واضح اشارہ ہے۔ تو یہ کچھ بھی کر لیں، جس سے بھی مل لیں، جس کو بھی بلا لیں، جتنی منت سماج کر لیں، بھاگ لیں، معافیاں مانگیں کہ ہماری تو ٹیم نہیں، چیف فلاں نہیں ہے، بات نہیں بننی۔ انہوں نے یہاں تک کیا کہ جی 8 رکنی ہی اپنی طرف سے یہ لے کر آئے ایسے دکھانے کے لیے کہ جی یہ دیکھیں ہمارا حکومتی اتحاد بیٹھ گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی لارجر بینچ کو ہم مسترد کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ جونیئر ججز میں بٹھایا گیا ہے، یہ چیف جسٹس نے سارا سلیکٹ کر لیا ہے، فلاں کر لیا ہے، اس میں فلاں صوبے کے نہیں فلاں، یعنی صوبائیت سے بھی کھیل رہے ہیں۔ تو یہ سب ایسی باتیں صرف دباؤ میں لانے کے لیے کہ جی یہ دیکھیں پریس کانفرنس ہم تو مسترد کرتے ہیں، کر دیں گے مسترد، آپ کے مسترد کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور پھر کہ جی یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ایسے ہو گیا، وہ ہو گیا، یعنی ہماری مرضی کیوں نہیں چلی، ہماری مرضی کے بینچ میں لوگ کیوں نہیں شامل کیے، ان کو شامل کرنا تھا نا۔ اب یہ دیکھیے میں آپ کو یہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری قانونی ٹیم مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے۔ اب لوگ اس پر بات کر رہے ہیں جی صرف قانونی ٹیم فیل ہوئی ہے، معاشی ٹیم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، آپ کی گورننس کے بارے میں کیا کہیں گے، آپ وزیر اعظم کے بارے میں کیا کہیں گے، پوری کابینہ کے بارے میں کیا کہیں گے، سارے کے سارے فیل ہوئے ہیں، انتہائی بدترین طریقے سے فیل ہوئے ہیں، آپ کو اس سب کا فیلئر ماننا چاہیے۔ اب
وزیر قانون صاحب فرما رہے ہیں اعظم نذیر تارڑ کے 2 جونیئر ججز کو سپریم کورٹ لانے کے لیے ووٹ دینے پر قوم سے معافی مانگ لی۔ حکومتی جماعتوں کی پریس کانفرنس کے دوران صحافی نے وزیر قانون سے سوال پوچھا کہ آپ کو 2 جونیئر ججز کو سپریم کورٹ میں لانے میں کردار ادا کرنے پر پچھتاوا ہے؟ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے جواب دیا کہ ہمارے مذہب میں توبہ کا حکم ہے۔ 2 جونیئر ججز کو سپریم کورٹ لانے کے معاملے پر عوام کے سامنے معافی مانگتا ہوں۔ میرے ذاتی موقف کے باوجود حکومتی موقف کے تابع مجھے ووٹ ڈالنا پڑا۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ میں کبھی اس ووٹ کے حق میں نہیں تھا، میں مانتا ہوں کہ میں نے ووٹ دیا، مجھے ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا، مجھے اصول کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، میں پوری قوم سے معذرت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ وقت کھڑے ہونے کا وقت تھا، حکومت کو بھی کھڑا ہونا چاہیے تھا اور مجھے اس سے زیادہ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں نا، حکومت نے آپ کو کیوں مجبور کیا؟ کیا حکومت نے یہ سوچا تھا کہ یہ کوئی مینج ہو جائیں گے لوگ، یہ ججز جو ہیں یہ ہمارے ہیں، یہ کوئی بات ان کی ہماری چل جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا؟ کیا تھا کہ کوئی اس وجہ سے ووٹ دے دیا کہ ہاں اب یہ ہمارے کہنے پر چلیں گے؟ یہ ہوتا ہی ہے، یہ نون لیگ کا یہ مسئلہ رہا ہے۔ یہ اسی طرح کے سوچ کے ساتھ لوگ لگاتے ہیں کہ جی اچھا نیب میں فلاں بندے کو لگا دو، ایف آئی میں فلاں بندے کو لگا دو، اچھا جج اس کو بنا دو، فلاں کو آرمی چیف لگا دو، وہ اس طرح سے ہوگا، ہمارے کہنے پر چلے گا، آئی جی لگانا ہے فلاں کو لگا دو، ہمارا ملازم بن کے رہے گا۔ اس سوچ کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے لوگ لگائے ہیں۔ اور اب دیکھیں، خود آئین اور قانون کی سری خلاف ورزی کریں، یہ کہ جی ملک میں کبھی الیکشن ہو ہی نہیں سکتے، یہ کہتے ہیں جی ہم پارلیمنٹ میں بل لا رہے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے نا یہ اقتدار پی ڈی ایم کا ہی رہے گا اور ہم اس کو ہم منظور کروا رہے ہیں، تو کیا ایسا ہونے دیا جائے؟ ہمارے خلاف ہم جتنا مرضی ملک کو لوٹ لیں، برباد کر دیں، کوئی ہمیں نہیں پوچھ سکتا۔ کسی جگہ پر کسی بھی کابینہ کے ممبر کا، جتنے بھی پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ڈی ایم کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے حوالے سے جو بھی لوٹ مار کر ان کو نہیں کسی قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، تو کیا پھر قانون بننے دیا جائے؟ سپریم کورٹ کسی کو بھی نہیں بلا سکتی، سپریم کورٹ آج سے ختم ہے، اس کا کوئی فیصلہ کوئی نہیں مانے گا، کیا مان لیا جائے؟ تو یہ ان کی خواہشیں ہیں، تو اس لیے یہ جناب اب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ اب یہ دکھا سکیں کہ اچھا وہاں سے نہیں بات بنی تو یہاں سے بن جائے۔ بات ان کی اب بننی نہیں ہے، یہ اب جو حالات ہو گئے ہیں یہ چند دنوں کی کہانی رہ گئی ہے، اور یہ آخری اب حربے آزمائے جا رہے ہیں کہ ہماری سپورٹ میں فلاں نظر آئے فلاں نظر آ جائے، تو ان سے بننا نہیں ہے۔ چاہے آرمی چیف، چاہے ڈی جی آئی سی آئی کا یعنی سہارا یا ان کو بلا کر، یہ تو ویسے ہی ہے کہ جس طرح وہ کہیں گے نا قاضی فائصہ صاحب کہ مجھے دھوکہ ہو گیا، مجھے بلایا گیا تھا کہ جناب یہاں پر کچھ سیاسی نہیں ہوگی، اور پھر انہیں وضاحتیں دیں کہ وہ سیاسی تقریریں تھیں اور مجھے ٹریپ کر لیا گیا، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ یہ تو یہ اب کہیں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی، وہ ان کی نیت تو یہ ہے، اور تو کوئی آپ دیکھ لیجئے، کیونکہ ابھی نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلا لیا، اب ان کو یہاں پر بلا کر اور بریفنگ کا اور یہ کہ جناب یہ اور کیا مقصد ہے؟ اس وقت ہر چیز کی ٹائمنگ کے لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے جو کیسز چل رہے ہیں اسی دن، تو اس کا مقصد صرف یہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جب وہ بریفنگ ہوتی ہے اس سے کیا خبریں آتی ہیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ کل پھر ہم کوئی وضاحت دیکھ رہے ہوں کہ جی یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، کہ بات کچھ تھی اور انہوں نے کچھ اور طرح سے اس کو استعمال کیا۔ تو دیکھنا ہوگا، کیونکہ حکومت اس وقت ڈیسپریٹ ہے اور وہ کسی بھی ادارے کو نہیں بخشے گی، کسی بھی سربراہ کو نہیں ادارے کے بخشے گی، وہ ان کو سب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ اب تو آپ قاضی فائصہ کا دیکھ لیں نا کہ ان کی وضاحتیں آ رہی ہیں، تو لہٰذا اس وقت ماحول ایسا بن گیا ہوا ہے کہ ان کو وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات ہوتی ہے، تو یہ ہر غیر آئینی غیر قانونی کام کرنے کو تیار ہیں، صرف اور صرف یہ کہ جی ہمیں کسی طرح سے الیکشن سے بچایا جائے، ہمارے اقتدار کو بچایا جائے، بس اس کے لیے اس وقت سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور جس طرح انہوں نے اپنی ذات کے لیے، یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کا مقصد ہے قانون سازی، لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، ملک کے لیے قانون بنانا، جس طرح یہ کام کر رہے ہیں کچھ اور پارلیمنٹ میں نہیں ہو رہا، صرف اپنی ذات کا بچاؤ، صرف الیکشن سے فرار، انہوں نے استعمال ہی اس لیے کیا ہے، کوئی قانون سازی عوام کے لیے نہیں کی، اپنی ذات کے لیے، اپنی خاطر، اپنے لیے صرف یہ کی ہے، اپنی اقتدار کی خاطر انہوں نے اس ایوان کو، اداروں کو صرف اس لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اب سوچیں ذرا ان کی سوچ کیا ہے کہ پوری قومی اسمبلی، سینٹ، پارلیمنٹ، ہر جگہ کو صرف اپنی ذات کے لیے استعمال، جتنے ادارے ہیں وہ ہمیں سرو کر رہے ہوں، پولیس ہے تو ہمیں سیکورٹی دے رہی ہو اور ہمارے مخالفین کو پکڑ رہی ہو، صرف یہی، ایف آئی اے، نیب، ایف بی آر، اینٹی کرپشن، پولیس، سب عدالتیں، آپ یقین جانیں ایسے بھی دن ہیں کہ جی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں صرف اور صرف عمران خان اور تحریک انصاف کے کیسز۔ آپ سوچیں ذرا، دہشت گردی کا بھی جتنا اپریٹس ہے، جتنی ریاست ہے، اس سب کو عمران خان کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور یہاں پر اپنی ذات
کے لیے یعنی اپنی ذات کو سرو کرنے کے لیے سب کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہی یہاں پر حال ہے. تو جو بھی ان کا ساتھ دے گا, جس کو بھی یہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے یا استعمال ہو جائے گا, وہ سب بھی پھر ظاہر ہے کہ مشکل میں تو آئے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.